بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک عجیب بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آتے ہی کرپشن کی طرح بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی روز بروز بڑھنے لگی. گرمی ہو یا سردی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے نہ ختم ہونے والے سلسلے میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا. کوئی کہتا تھا کہ مسئلہ سرکولر ڈیٹ کا ہے، تو کوئی کہتا تھا کہ یہ سب کچھ بجلی کی چوری اور لائن لاسز کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو کوئی یہ کہتا تھا کہ چونکہ ماضی کی حکومتیں ڈیم نہ بنا سکیں اس لیے اب کچھ نہیں ہو سکتا. مگر شاید حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. حکومت کمیشن کے چکر میں تمام بجلی گھروں کو چلا نہیں رہی تھی، اور شاید بجلی کا بحران حکومت کا پیدا کرتا تھا. چونکہ لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے، اس لیے حکومت نے مجبور ہو کر بجلی گھروں کو تیل فراہم کرنے والی کمپنیوں کو چند ارب روپے ریلیز کیے، اور پھر فٹافٹ وزارت نے اعلان کیا کہ طلب اور رسد کا فرق ختم ہو گیا ہے اور اب لوڈ شیڈنگ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی. مکمل طور پر ختم تو وہ تب بھی نہ ہوئی، مگر لوگوں کے احتجاج میں کچھ کمی ضرور واقع ہوئی. مگر نہ جانے کیوں کئی ماہ تک عوام کی زندگیاں اجیرن بنا دی گئیں. کراچی سے متعلق سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کیس کے فیصلے سے بھی کئی باتیں سامنے آئیں کہ سندھ کی حکومت اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے. اپوزیشن کی 2 جماعتیں سمیت سندھ پر حکمران تینوں جماعتیں بھتاخوروں، اغواکاروں، لینڈ مافیا کی سرپرست ہیں، اور جس پولیس نے عوام کے جان و مال کا تحفظ کرنا ہے وہ سیاست میں لتھڑی ہوئی ہے، اور وہ بھی اس حد تک کہ اپنے ساتھی پولیس والوں کو قتل تک کرا دیا جاتا ہے. اب یہ محض کوئی میری رائے نہیں بلکہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کی تصدیق ہے. اب سوال میرا یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حکومت میں شامل تینوں پارٹیاں شریک جرم ہیں تو پھر ان سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کروا سکیں گی، جبکہ خود حکومت کی اپنی ریپیوٹیشن عدالتی احکامات پر فیصلے کرنے میں بہت خراب ہے. اور اسی اسنا میں صدر آصف علی زرداری صاحب نے چیئرمین نیب کے لیے پاک بحریہ کے سابق سربراہ ایڈمنڈ ریٹائرڈ فصیح بخاری کا نام بھی تجویز کر دیا ہے، جسے مسلم لیگ نون نے مسترد کر دیا ہے، یہ کہہ کر کہ چیئرمین نیب وہ شخص ہونا چاہیے جس کے دامن پر کوئی دھبا نہ ہو، اور نون لیگ ایسی شخصیت کی حمایت کرے گی جس پر سب متفق ہوں، کیونکہ صدر آصف علی زرداری اپنے دوستوں اور حواریوں کو نوازتے رہتے ہیں. اور اب ملک بھر کی سیاست کے درجہ حرارت میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے. ایک طرف ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اور ایم کیو ایم کے درمیان الزامات کی جنگ شروع ہو گئی ہے، تو دوسری طرف نئی واپسی کے بعد ایم کیو ایم اور نون لیگ میدان میں پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں. یہی ہے میرے موضوعات، اور آپ کب تک. آج ہمیں شو میں جوائن کیا ہے خواجہ اظہار الحسن صاحب نے، اور ہمارے ساتھ جو کہ رہنما متحدہ قومی موومنٹ کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ جو کہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی. ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے شیخ روحیل اصغر صاحب جو کہ رہنما مسلم لیگ نون کے. سب سے پہلے سوال میں عظمیٰ بخاری صاحبہ سے کروں گی. عظمیٰ، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی ایک دفعہ پھر میدان جنگ میں نظر آ رہی ہیں، دونوں پارٹیاں شدید قسم کے احتجاج ہو رہے ہیں. اب 2 ٹاپکس ہیں، ایک جو ہے ریٹائرڈ ایڈمرل فصیح بخاری کی تقرری نیب کے چیئرمین کے حساب سے اس پہ باتیں آ رہی ہیں، اور دوسرے پنجاب اسمبلی توڑنے کی بات ہو رہی ہے. اگر پنجاب اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے فرض کریں تو پھر کیا کرے گی پیپلز پارٹی؟ شکریہ صوفیہ. پہلے تو جہاں تک ایڈمرل صاحب کا تعلق ہے، یہ تو وہی روایت ہے کہ میں نہ مانوں والی بات ہے جو میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں کہتی رہی ہوں ان کے حوالے سے، کہ ان کو کوئی بھی نام دے دیجئے انہوں نے اس پہ اعتراض کرنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہم پہ یہ بات دفعہ لسٹ بھجوا دیں، اتفاق رائے ہو جائے، جو نام ان کو پسند آ جائے تو نہیں 8-10 نام تو ان کو نہیں صوفیہ، ان کو 8-10 نام تو بھجوائے گئے ہیں. اور اب کل کی سچویشن آپ دیکھ لیجئے کہ فصیح بخاری صاحب کے اوپر اوگسٹا جو سکینڈل ہے وہ لگایا گیا، اس کے بعد مشاہد صاحب نے معافی مانگ لی جو ان کے سیکٹری انفارمیشن ہے، انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا اور انہوں نے کہا مجھ سے غلطی ہوگی، اس میں منصور الحق صاحب تھے. تو یہ تو ان کی حالت ہے کہ بغیر تصدیق کیے، بغیر کچھ سوچے سمجھے ہم نہیں مانتے. وہ تو کبھی ہو جاتی ہے، ایسا کیا ہے؟ مطلب وہ تو انہوں نے اس بات کی معافی مانگی. غلط فہمی، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، غلط فہمی ہو جاتی ہے. لیکن میرا اعتراض یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تصدیق کیے، بغیر کچھ کیے، ابھی 5 منٹ پہلے نام آیا ہے اور 6 منٹ میں مشاہد اللہ خان صاحب جو ہے انہوں نے آ کے ان کا اوگسٹا بھی وہ سکینڈل بھی ڈال دیا اور سب کچھ کر دیا. سو ان کی اسٹریٹجی جو ہے آپ دیکھ رہی ہیں، مجھے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب دیکھ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ دونوں پارٹیاں ہم نے تو کہیں احتجاج نہیں کیا، حالانکہ ڈینگی کے اوپر جو ہے جس طرح سے روز مر رہے ہیں لاہور کے اندر، ہم نے تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی. شہباز شریف صاحب نے مچھروں کو کہا کہ جا کے عوام کو کاٹنا شروع کر دو، یہ تو نہیں، یہ تو ذرا سا مشکل ہے نا یہ بات یہ کہنا، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ تو نہیں. لیکن سیلاب کے نام پہ سیاست نہیں ہو رہی.
نواز شریف صاحب جو ہے جو درس یہاں سندھ کو بیٹھ کے دیکھتے ہیں وہ پنجاب میں کیوں نہیں دیتے؟ پنجاب کے اندر گڈ گورننس کے جو انہوں نے گڈ گورننس کی ایک اعلیٰ روایات قائم کی ہیں وہ پنجاب کے عوام بھگت رہے ہیں. اور جہاں تک اب پنجاب اسمبلی کی بات ہے تو دیکھیے پنجاب اسمبلی جو ہے وہ 8 کروڑ لوگوں کی نمائندہ اسمبلی ہے. وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ اس کے اوپر کسی مغل شہزادے کا ایک حکم آئے گا اور وہ حکم جو ہے وہ عمل درآمد ہو جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ ایک لوٹے کو آگے لایا گیا اس شخص کو جس نے اپنی پارٹی کی وفاداری نہیں کی. نہیں تو کہاں لیگ جب آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ لوٹے نہیں ہے، وہ فارورڈ بلاک ہے تو جی وہ لوٹا ہو جاتا ہے. یہ تو زیادتی کی بات ہے، مطلب یہ کہنا غلط ہے. نہیں بڑا نہیں، ایک بڑا میں سمجھتی ہوں کہ بہت واضح فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ صوفیہ آپ چونکہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں، آپ فارورڈ بلاک، یہ کوئی فارورڈ بلاک کی کہاں گنجائش موجود ہے آئین کے اندر؟ ایک پولیٹیکل پارٹی رجسٹر ہوئی ہے جس کا ایک سمبل تھا جس کے اوپر یہ سب آپ کی اپنی پارٹی میں اتنے سارے لوگ ہیں جو اتفاق نہیں کرتے اس رائے سے. اچھا تو عظمیٰ مجھے تھوڑا سا موقع دیں، پھر مجھے خواجہ صاحب سے بھی کچھ سوالات کرنے. لیکن ناظرین فی الحال وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا، بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ رہیے.